اما بعد، قرآن مجید میں سورہ صف کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے اور کس کو فرما رہا ہے؟ خداوند قدوس اس مخلوق کو فرما رہا ہے جو اس کی اپنی پیدا کی، جس کے اہداف خداوند کریم نے خود مقرر کیے اور پھر دو راستے دکھائے، ایک صراط مستقیم اور ایک اس کے مقابلے کا راستہ ہے جو غیر المغضوب علیہ، یعنی صراط شیطان۔ اب جو خدا کے ماننے والے ہیں اس کے لیے خداوند نے صراط مستقیم پر کام کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ان کا جو مقصد تھا وہ صرف دعوت اللہ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر پیغمبر کے ساتھ اس کے وسیع۔ اور جب خدا نے الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا تو ہمارے پیغمبر اکرم کے ہاتھ سے یہ اعلان کروایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گویا نبوت کا جو تسلسل تھا وہ امامت کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ دنیا میں 11 امام اللہ کے حکم سے دین کی حفاظت کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور آخری حجت قیامت سے پہلے ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کا ظہور ہونا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں رہ کر جو ہمارے اہداف ہیں، یا خداوند قدوس نے بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے جو نصب العین مقرر کیے ہیں، ہم نے اس پر رہ کر کتنا عمل کیا ہے، ہمیں کتنے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ اکٹھے ہو کر یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں تنظیمیں کیوں بناتے ہیں، یا جو واقعہ کربلا ہے اس کا جو تسلسل ہے یا اس کا جو انتقام ہم نے لینا ہے اس کو ہمیں کس انداز میں لینا ہے۔ بنیادی طور پر امامی آرگنائزیشن پاکستان اسی مقصد کے لیے معرض وجود میں آئی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم، یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ کوئی بھی تنظیم ہدف نہیں ہوتی، کوئی بھی پلیٹ فارم آخری منزل نہیں ہوتا، وہ ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے جب بندے نے بر محمد آل محمد صلی اللہ دریا کو عبور کرنا ہو تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیڑی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے ذریعے آپ دریا کو عبور کر سکتے ہیں۔ دین تک پہنچنے کے لیے جہاں خداوند عالم نے اپنی طرف سے رہبر اور رہنمائے حق مقرر کی ہے، انسان کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر تو نے میرے دین پر عمل کرنا ہے، اکیلا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، پھر آپ ایک گروہ کی شکل میں جب کام کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی زیادہ ملے گی۔ اور اس میں مختلف حوالے ہیں۔ جو امامی آرگنائزیشن پاکستان ہے اس کا جو دستور ہے، اس کا جو جس پر ہم نے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اس میں سورہ آل عمران کی ایک آیت نقل کی گئی ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ خالق اکبر کا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگ روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ گویا جو پلیٹ فارم کا بنانا یہ حکم الہی ہے، اور جہاں قرآن کا حکم نص کی یا صورت کی شکل میں ہو، وہاں پر پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس پر تبصرہ کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ یہ انسانی فلاح کے لیے ہے۔ تو گویا ہمارے جو بزرگ تھے تنظیمی احباب، انہوں نے یہ کمی محسوس کی، تو یہ پلیٹ فارم امامی آرگنائزیشن کی شکل میں آئی، اس کے بعد وجود میں آیا، اور الحمدللہ یہ 1974 کا واقعہ ہے، اور آج ہم 21ویں صدی میں 2021 میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سفر ہے ہمارا رواں دواں ہے، جو اس میں شامل ہو رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، جو نہیں ہوتا تو اس کی شومی قسمت کہ ایک ایسی محفل جس میں ہمیشہ ذکر خدا ہو، یا ذکر مصطفیٰ ہو،
یا ذکر آل مصطفیٰ ہو، اس سے بڑی اور اچھی محفل کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا تذکرہ میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ سورۃ سبا کی ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 46، کہ کہہ دو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم اپنے نبی کی طرف ہے کہ کہہ دو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ایک ایک اور دو دو کر کے۔ اور آخری جو اس کا لفظ ہے کہ پھر سوچو، ثم تتفکروا، اور پھر سوچو۔ تو گویا قرآن مجید ہر جگہ پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ جہاں ہم ایک ہوں گے اس کا جو فائدہ ہے، جیسے پہلے اقتصادیات کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا کہ ہم صدقہ دیں گے ایک بندے کو، جب ہم اکٹھا کر کے دیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوں گے۔ تو تنظیمیں جب اکٹھا ہو کر کام کرتی ہیں تو جہاں بندہ خود جو تنظیم میں کام کر رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے اور اچھے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے اہداف تک پہنچنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ ہمارا مثبت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں جو صاحبان عقل ہیں یا جن لوگوں نے فکر کی گفتگو کی ہے، چند اوصاف مقرر کیا ہے، بس اسی پر میں تھوڑی سی گفتگو کو ختم کر کے انتخابات اور پھر تھوڑی سی گفتگو۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی نظر میں، قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، کہ اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے، جو فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، ان لوگوں کی صاحبان عقل کی جو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے وہ صلہ رحم ہوتے ہیں، صلہ رحمی، یعنی ان کے اندر بغض نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتے ہیں کہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس کو صلہ رحمی سے، محبت سے، پیار سے اس کو حل کرتے ہیں۔ اپنے رب اور یوم حساب کا خوف رکھتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میں نے جس رب کے سامنے پیش ہونا ہے وہ میرے سارے اعمال کا خود گواہ بھی ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ پانچویں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے ہیں، جیسے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اور ان 7 چیزوں میں سے جو سب سے اہم ہے وہ صبر ہے۔ صبر اس لیے اہم ہے کہ صبر کے بغیر اطاعت بھی نہیں ہو سکتی، اور صبر کے بغیر آپ گناہوں سے اجتناب بھی نہیں کر سکتے۔ تو گویا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور جو پہلی آیت کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو اس اللہ کی مددگاری میں ہمیں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہے جہاد بالنفس اور ایک ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالنفس، ہم نے اپنے وجود پر جو الہی حکومت ہے اس کا تصور کرنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے وجود پر اللہ کے احکامات کو لاگو کرنا ہے۔ اور جو جہاد بالمال ہے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو ذرائع ہیں مال کے اکٹھا کرنے کے، وہ ہمارے پاک ہونے چاہیے۔ پھر اللہ نے جب ہمیں پاک مال دے دیا ہے اور ہمیں وافر مقدار میں دیا ہے تو پھر اس میں ہم نے انفال کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اور اس میں سے ہم نے اپنے واجبات کی ادائیگی کرنی ہے جو خمس و زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں ہے۔ جب تک ہمارا مال صحیح نہیں ہوگا، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر یہ غصبی جگہ پر ہوگی، ہم پوری رات نماز پڑھتے رہیں، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، یہ صحیح جگہ ہے، ہم اس میں بیٹھ کر باوضو ہو کر نماز پڑھیں گے، اگر ہمارا لباس غصبی ہے ہماری نماز نہیں، یعنی جسے ہم مقدمات کہتے ہیں، جب تک ہمارے وہ صحیح نہیں ہوں گے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم تنظیموں میں آئے ہیں، ہمارے اندر بغض ہے، اناد ہے، کسی کا مال غصب کر کے آئے بیٹھے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ پر یقین کریں، آل محمد کا کہا مانیں، جب میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے میری گفتگو کا اثر بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تنظیم میں آنے سے پہلے، تنظیم میں آنے کے بعد جو جہاد بالنفس ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ خود سازی، اس کو جب تک آپ سر انجام نہیں دیں گے، آپ دوسروں پر تنقید کریں گے اس کا فائدہ نہیں، اگر آپ بغیر عمل کے آخرت کا سوچیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا ہے جہاد بالمال۔ تو پہلی جو بات ہے وہ جہاد بالنفس والی تنظیم ہمیں اس کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کسی دوست میں خامی دیکھتے ہیں اس کا اعلان طبل بجا کر اعلان نہ کریں، اس کو علیحدگی میں سمجھیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں،
آپ اس کے اچھے دوست بن کر اس کی خامیوں سے اس کو آگاہ کریں. یہ ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے. جب اس کی خامیوں سے آگاہ کریں گے، اگر وہ دور ہو جائے گا اس سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ رستہ بدل لیں. کیونکہ ہمارے جو سلیبس ہے، جو ہمارا دائرہ اختیار ہے، یا جن کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے تنگی نہیں کی، ترشی نہیں کی. انہوں نے سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے. خدا نے ہمارے پیغمبر کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ان کے معاملات کی وجہ سے آپ اپنے اندر پریشانی پیدا نہ کریں. آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. یہ مانے یا نہ مانے ان کی اپنی قسم، میں نے ان کا حساب لینا. ہم تلخی پیدا نہ کریں. اگر ہمیں خدا نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے اور ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، تو پھر ہمیں صلاحیت بھی ہونی چاہیے برداشت کرنے کی بھی اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی. بس یہی امامی آرگنائزیشن پیغام دیتی ہے. اگر آپ کے اندر صبر کا جذبہ، پیغام رسانی کا جذبہ اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تلخ ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں جی چھوڑیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی اہمیت نہیں، صلہ رحمی نہیں ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے. یہ قرآن کے فیصلے اور محمد و آل محمد کے فرامین ہیں. تو جب ہم تنظیموں میں آئیں تو کم از کم آپ ان لوگوں سے کم از کم مختلف نظر آئیں جو تنظیموں میں نہیں ہیں، تب اس کا فائدہ ہے. بازار سے آپ گزر رہے ہیں تو لوگ کہیں جی بڑا تنظیمی بن رہا ہے، اس کے اندر تو یہ خامی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. چھوڑ دیں تنظیم کو، اللہ کے کام رکنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم چھوڑ دیں، کوئی بھی نہ آئے. خدا نے اپنے احکامات پر، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واقعہ کربلا میں بظاہر مشکل ترین حالات تھے. جو شہید ہوئے آج ان کا نام لیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے جشن منایا ان کی نسل ختم ہو گئی. آپ نے کام کرنا ہے تو اپنی آخرت کے لیے کام کریں، نہیں کرنا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دین کے لیے، مذہب اہل بیت کے لیے، آئمہ کے لیے، اور خاص کر پھر اپنی تنظیم کے لیے باعث ننگوار نہ بنے. آپ میں سے خوشبو نکلے، لوگ مائل ہوں کہ جی ہمیں سب کچھ، ہماری دشمنی ہے ان سے، علاقائی حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے حسد کرتے ہیں لوگ اس حوالے سے. لیکن کم از کم یہ کریں کہ جیسے پیغمبر اکرم کے دور میں مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے، امانتیں پاس رکھتے تھے. لوگ آپ کے پاس اگر کسی کو بھیجیں تو یہ ان کو فکر نہ ہو کہ میرا بچہ ان کے پاس جا کر خراب ہو جائے گا. اگر جس دن ہم نے یہ چیز پیدا کر لی، ہماری بھی کامیابی. نمبر 1. نمبر 2، اپنے جو رزق ہے اس کو پاک ذرائع سے، اگر آپ کے پاس ذرائع زیادہ ہیں تو خدا نے جو خمس و زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے اس کی طرح ادا کرتے جائیں، دنیا بھی مومن کے لیے اور آخرت بھی مومن کے لیے. تو ہم کیونکہ ایسے سلسلے کے راہی ہیں کہ ہمارا تسلسل ایک جاری ہے، اور یہ پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہم چل رہے ہیں. جو آ رہا ہے قافلہ بن رہا ہے، جو نہیں آتا اللہ اس کو توفیق دے گا. ہم نے جو حل من ناصر کی صدا تھی اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو آپ کا کیونکہ 2 سال کا دور کمپلیٹ ہو چکا ہے، مرکزی سطح پر نئے چیئرمین کا انتخاب ہو چکا ہے. عنقریب جو مرکزی کابینہ ہے مجلس اخوان میں اس کا اعلان ہو جائے گا. تو یونٹ صدور کی جو ہے تنظیم نو وہ جاری ہے. ہمارے برادر ناصر کاظمی صاحب ہمارے اس دورانی کے 2021-2023 کے ناظم منتخب ہوئے، تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ BL یونٹ کی تنظیم نو میرے ذمہ لگائی تھی. تو جو جیسے نسیم بھائی نے اعلان کیا کہ 2 نام صاحب کا کابینہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک برادر بشیر حسین کا ہے اور ایک برادر علی حسنین بلوچ کا ہے. تو آپ یہ دونوں بہتر ساتھی ہیں ہمارے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم دونوں کو صدر بنا دیتے، لیکن کیونکہ ایک نے ہی رہنمائی کرنی ہے، باقیوں نے اس کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہے. جو صدر بنے گا اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کو دوسروں سے بھی، کیونکہ جو میر کارواں ہوتا ہے، جو آپ کا ناظم الامور ہوتا ہے، جو یا آپ کا قائد ہوتا ہے، اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اس کو پیدا کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں سے منفرد ہو، تبھی کاروان چلتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آنے والا جو دور ہے وہ سابقہ کی طرح اسے بھی علیکم السلام محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پرچیاں دیں گے.